کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اختتامی کلمات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ریسپیکٹڈ پروفیسر ڈاکٹر محبوب صاحب، جناب قابل صد احترام ڈاکٹر خالد عباس اسدی صاحب، ریسپیکٹڈ فیکلٹی ممبرز، نوجوانان ملت و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محبوب صاحب کا مشکور ہوں، اور خصوصاً ڈاکٹر نعمانہ کرن صاحبہ کا، جنہوں نے اس ایونٹ کے انعقاد میں جان فشانی سے، عرقریزی سے کام کرتے ہوئے اس کا انعقاد کرایا۔ ڈاکٹر اسدی صاحب کی اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے حوالے سے یہ جو ارتقائی سفر شروع ہوا تھا، لاہور کے اسکول سے ایک طالب علم زندگی کے جس نشیب و فراز سے اقبالیاتی سفر کے اسرار و رموز کو حل کرتے ہوئے آج اسٹیج، آپ خوش قسمت ہے کہ آپ بنفس نفیس اس طالب علم کو جو ایک کریکٹر کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، غنیمت ہے۔ اور بیٹا، یہ سمبولک کریکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ اپنی انسپائریشن، اپنے ویژن کو، اقبال نے کہا تھا کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست۔ آپ تو ویسے بھی زندہ دلان لاہور سے ہو، اور ماشاءاللہ جیسے ڈاکٹر صاحب محبوب صاحب نے فرمایا کہ ملک بھر سے ایک سلاٹ اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں۔ تو مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمین خاک جہان دیگر ساختن است۔ زندہ دلوں کی مذہب میں خواب پریشانی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم نے اسی مٹی سے ایک جہان نو تشکیل دینا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ آپ ہمارا فیوچر ہو، اور آپ سے ہماری توقعات نہ صرف اس دھرتی کے وابستہ ہے، بلکہ اس پوری اسلامی امہ کے توقعات آپ سے وابستہ ہے۔ آپ کو جو اپرچونٹی ملی ہے، تو آپ اس کو نعمت گردانتے ہوئے کما حقہ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ مشرق وسطیٰ میں اقبالیات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بصیرت افروز گفتگو، ماشاءاللہ میں نے بڑا کچھ اس میں پایا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب ہم اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے زیر اہتمام انسائکلوپیڈیا اقبالیکا پہ کام کر رہے ہیں، جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اور امریکانہ کے اسلوب میں اس خطے کی ہسٹری، نظریات، سماجیات، اقتصادیات، اقبال سے متعلق جتنے امور ہیں، ان سب کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ العزیز کوئی ہمارے اکیڈمک کے ہیڈ ہے ڈاکٹر حمید تنولی صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو یہ ایک علمی کارنامہ ہوگا اس خطے کا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے گفتگو کے دوران میں محسوس کرتا رہا کہ پروردگار، وہ قرآن کریم کا آیا مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جہد کرتے ہیں ان کے لیے میں بند دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک دروازہ ہے، ہم نے جہد کی کوشش کی، پروردگار اس کو قبول فرمائے کہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں، ہسٹری لکھنا چاہ رہے ہیں، اور دنیا بھر کے اقبال کے آفاقی ویژن کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو آفاقی جواہر ریزے تھے، جو بلا تمیز شرق و غرب
بلا حدود جغرافیہ، رنگ اور نسل سے ماورا ہو کے آفاقی تقاضوں کے مطابق اقبال نے جو افکار پیش کیے تھے، آج افریقہ کی سرزمین، مشرق وسطیٰ اور عرب ورلڈ کے حوالے سے آپ نے ان کا ایک گوشہ ملاحظہ کیا کہ کتنے عقیدت مند ہے دنیا بھر میں اقبال کے نظریات کے۔ تو اس انسائکلوپیڈیا میں انشاءاللہ العزیز ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی متمنی ہے کہ ایکیڈمک حوالے سے اور سندی تحقیق کے حوالے سے آپ کے ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ تقریباً اب 1 صدی کا سفر ہونے کو ہے، 1932 میں قیام، تو بہت غنیمت ہے۔ تو اس علمی اماجگاہ سے ہمیں کیا مل سکتا ہے، اور مشرق وسطیٰ اور بالخصوص عرب ورلڈ میں ہمیں اقبال کے حوالے سے کیا مل سکتا ہے، یہی منابع ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے منظور الحق صاحب کا تذکرہ کیا۔ ہمارے ڈپلومیٹک مشن میں کئی ایسے نامور ہستیاں ہیں، ہم آپ کے مشکور ہے، آپ نے اس شخص کو متعارف کرایا۔ انشاءاللہ ہم اقبال اکیڈمی کے فورم سے ان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے، اور باقی عرب ورلڈ میں جو نام آپ نے پیش کیے ان کے حوالے سے آپ کی ہمیں سرپرستی اور رہنمائی چاہیے، اور ان تک ایکسس ہو۔ پتہ نہیں نیل کی سرزمین، وہ جو دیار یوسف میں کون سی جمالیاتی بے قراری ہے اقبال کے حوالے سے، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ وہاں بیٹا کابل افغانستان کے سفارت خانے مصر میں ایک افغان سفیر ہے، ڈاکٹر فضل الرحمن فاضل، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے وہ سفیر تھے۔ وہ افغان فنڈ سے مصر میں بیٹھ کے اقبال پہ عربی، فارسی اور پشتو بکس مصر افغان ایمبیسی سے اقبال پہ شائع کر رہے ہیں۔ میرا ایک پیپر تھا اقبال کا، ایک افغان عاشق، یہ اقبالیات، ہمارا جو اقبال اکیڈمی کا جرنل ہے اس میں شائع ہوا ہے، اس کی اقبالیاتی خدمات پہ، یہ مصر کا کریڈٹ تھا۔ تو ویسے بھی یو اے ای وغیرہ میں، عرب کے دیگر ممالک میں، یو اے ای میں ہمارے ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، مجلس قلندران اقبال، آج سے کوئی 1 عشرہ قبل، انہوں نے بہت کلیدی کام کیا تھا اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے حوالے سے۔ تو اقبال بیٹا، آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ اس عقیدت مندی سے خدا نے آپ کو دے ہی تو دیا ہے اقبال۔ آپ ذرا دیکھیے کہ گلوبلی سیرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ہمارے دین اور ایمان اور عقیدے کا ایک منبع ہے، سیرت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو لکھا گیا ہے وہ اقبال پہ لکھا گیا ہے۔ 7000 ٹائٹلز، ڈیفرنٹ ٹائٹلز، مختلف دنیا کے 43 لینگویجز میں ہمارے۔ کبھی آپ اقبال اکیڈمی آف پاکستان وزٹ کیجئے گا بیٹا، آپ آئیے، دنیا کے 43 لینگویجز میں اقبالیات پہ ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے۔ کیا مجبوری ہے دنیا کے کنج و کنار میں اقبال پہ لکھنے والوں کی، مختلف زبانوں میں 7000 کتابیں۔ سیکنڈ نمبر پہ اس کے بعد شیکسپیئر کی باری ہے۔ اقبال پہ 7000 بکس لکھے گئے ہیں، 6000 کا تو فہرست شائع بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی مرحوم نے 6000 کتابیات اقبال کا، اقبال اکیڈمی کا پروجیکٹ تھا، ان سے ہم نے کام کروایا، وہ شائع بھی ہو چکا ہے 6000 کا، لیکن ہمارے پاس 7000 ٹائٹلز ہے۔ ہمارے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحب، آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا جو سائبر نیٹ لائبریری ہے، آپ کو فری آف کاسٹ بکس، بے تحاشا بکس مل سکتے ہیں۔ ریختہ ویختہ تو آپ سے پیسے لے کے ڈاؤن لوڈ کی اجازت دیتے ہیں، ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ اور ابھی ہمارا چغتائی لیب کے ساتھ ایک MOU ہوا ہے، وہ ہمارے پاس PDF بکس تھے، اب انہوں نے مزید ایڈوانس کرتے ہوئے جو بکس ہے وہ سرچیبل موڈ پہ ہے۔ ان کتب میں آپ کو جس بھی موضوع پہ کوئی مواد چاہیے وہ سرچیبل فارم میں، کتب کے اندر جو مطبوع مواد ہے اس تک آپ کی ایکسیس ہوگی انشاءاللہ۔
more than 16 million viewership ہے ہماری, اور اس ویورشپ میں more than 60% abroad ہے. آپ سوچئے, مجھے منتھلی جب اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے رپورٹس آتے ہیں, اسٹیٹسٹکس آتے ہیں, 2.25 لاکھ فرانس سے, اقبال فرانس میں 2.5 لاکھ امریکہ سے, ہر مہینے نیو وزٹرز 52,000. ایک تڑپ ہے, ایک جستجو ہے, اقبالیات ایک گلوبل سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے. تو آپ لوگ کوشش کیجیے گا, اور یہ اس سرزمین کا خدا کا ایک کرم ہے کہ اقبال ہمیں ملا ہے. یہ فکری منبع ہے جو پوری انسانیت کے آرام, خوشحالی, ترقی اور سرفرازی کا ایک منبع ہے. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, دیکھنے والے, سننے والے, اور یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ, اور جناب اسدی صاحب کا, اپنے اکیڈمی کے اسٹاف کا, ڈاکٹر حمید تنولی صاحب, اور دیگر میرا جو اسٹاف یہاں آیا ہے, آپ سب فیکلٹی ممبرس کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اب ہم نے یہ ایک پلان کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے اسکالرز آئیں گے, ہم مختلف تعلیمی اداروں میں ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کو ہٹ کرنے کے لیے یہ اپرچونٹیز, پہلے ہم ایوان اقبال میں اس طرح کے کانفرنسز کرتے تھے, اب ہم نے ایوان اقبال کے در و دیوار سے یہ ایکٹیویٹیز مزید بڑھانے کے لیے تعلیمی اداروں کا رخ کیا ہے, آپ کو فکری دستک دیتے ہوئے, آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے, آپ کو بیدار کرتے ہوئے کہ زندگی صرف آپ کو ایک بار ملی ہے, اس زندگی کو اس ڈھنگ سے گزارے کہ آپ تاریخ کے حافظے میں نقش رہے. صرف مرنے کے لیے مت جیو, جینے کے لیے جیو. شکریہ.